السلام علیکم ویورز، آج کی میری ریسیپی ہے گاجر کا حلوہ۔ یہ سردیوں کی ریسیپی ہے، آپ اسے کیرٹس کا ڈیزرٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لیں گے 15 kg گاجریں، کیرٹس، 1.5 kg شوگر، کوکنگ آئل، دین ہم لیں گے 1.5 kg کھویا، انڈے، اور سب سے پہلے ہم اس کو کیا کریں گے، کدوکش کر لیں گے۔ جو کیرٹس ہیں ان کو اس مشین کی ہیلپ سے ہم جب کدوکش کرتے ہیں کیرٹس کو تو کافی دیر لگ جاتی ہے، ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے، اور کدوکش کر کر کے انسان ویسے بھی تھک جاتا ہے۔ تو یہ مشین بہت ہیلپ فل ہے اس کام کے لیے، جلدی جلدی ہمارا کام ہو جائے گا چٹکیوں میں۔ اب آپ دیکھیں گے یہ میں نے کدوکش کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ یہ کرنے کے بعد ہم ایک دیگچا لیں گے اور اس میں کیرٹس کو ڈال دیں گے۔ یہ کیرٹس کہہ رہی ہیں کہ مجھے 1000+ لائکس چاہیے۔ تو یہ میں نے ساری جو کیرٹس ہیں ان کو کدوکش کر لیا، اکیلے میں نے نہیں کیا، گھر والوں نے بھی ہیلپ کیا۔ اس کے بعد اب میں نے لیا ہے ایک دیگچا، اس میں کیرٹس ڈال دی ہیں اور اس کے اندر شوگر ڈال دیا میں نے 1.5 kg۔ اب اس کو میں نے رکھ دیا چولہے پہ اور میں نے اس کی آنچ میڈیم ٹو لو رکھ دی ہے۔ اب جیسے جیسے کیرٹس کا پانی اور شوگر کا پانی ریلیز ہوگا تو یہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا۔ شدید سردی ہے اور شدید سردی میں یہ بہت اچھا ہے، اور سردی میں صحن میں بیٹھ کے اسے بنانا کچھ زیادہ ہی اچھا ہے۔ تو اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا مکس کروں گی، ساتھ ساتھ ویٹ کروں گی۔ تقریباً ½ آور کے بعد شوگر میلٹ ہو چکی ہوگی اور کیرٹس سافٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ ہم اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلاتے بھی رہیں گے، اچھے طریقے سے ہلانا ہے تاکہ نیچے سے جل نہ جائے۔ یہ میں دکھا نہیں رہی لیکن میں مسلسل تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتی رہوں گی۔ یہ دیکھیں پانی آنا سٹارٹ ہو گیا، یہ جو پانی ہے یہ میلٹ ہوئی ہوئی شوگر ہے۔ اگر آپ نے کی کیرٹس فریش ہیں تو آپ اس میں پانی بالکل بھی ایڈ نہ کریں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فریش نہیں ہے یا آپ نے رات کو بنا کے رکھی تھیں اور صبح آپ بنا تو پھر آپ کو ایسا کرنا پڑے گا کہ اس میں ½ گلاس آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب آلموسٹ اس کا پانی ڈرائی ہوا پر ہے، اب ہم اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے۔ اس کو مسلسل ہلانا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگ نہ جائے۔ یہ رہا کوکنگ آئل، اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی کوکنگ آئل کو۔ یہ میں نے 2 کپ کوکنگ آئل ایڈ کرنے ہیں۔ اب آپ نے اس کو دل سے ہلانا ہے، مطلب اچھے طریقے سے ہلانا ہے، مکس کرتے جائیں تاکہ نیچے لگے نہ اور جلے نہ۔ یہ سردی میں بہت بہتر ہے، سردی دور بھی کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو صحن میں بیٹھ کے بنا رہے ہو تو سردی زیادہ ہی کچھ ہو جاتی ہے۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ویڈیو کے اس کو ہلا رہی تھی۔ چلیں جی، میں بس ویٹ کر رہی ہوں کہ آئل جب اچھے طریقے سے اوپر آنا سٹارٹ ہو جائے گا، دین اس کے بعد میں اس میں کھویا ایڈ کر دوں گی۔ اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیا۔ اب ببلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں آئل کے، آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ کارنر پہ ببلز بن رہے ہیں۔ اب میں اس کو اس طرح سے ہلا رہی ہوں جیسے کہ سون حلوے کو ہلایا جاتا ہے تاکہ نیچے سے لگے نہ، ریپڈلی۔
اب اس کی ہلکی ہلکی سی خوشبو پھیلنا سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ آلموسٹ ریڈی ہوا پر ہے. جب مجھے لگے گا کہ یہ اچھے سے بھن گیا اور میں تب اس میں کھویا ایڈ کروں گی. کھوئے کو اچھی طرح سے میش کر لوں گی اور اس کے اوپر سپریڈ کر کے مکس کروں گی. آپ اس کو جتنا اچھا بھونیں گے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا. اگر اس میں ذرا سا بھی پانی رہ گیا یا اچھے طریقے سے اس کو بھونا نہیں تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے. مطلب وہ صحیح اوریجنل ٹیسٹ نہیں آئے گا جیسے شادیوں پہ یا بازار سے جو گاجر کا حلوہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے. اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں کھویا. ایٹ دا اینڈ وہ سٹیپ آ ہی گیا ہے. جی میں کھویا اس پہ سپریڈ کرنے لگی ہوں. اسپون کی ہیلپ سے کسی بھی چیز کی ہیلپ سے آپ اس کو سپریڈ کر دیں. اس پہ اکٹھا نہ ڈالیں ورنہ وہ ایک ہی جگہ پہ مکس ہو جائے گا. اور پھر اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے اچھے طریقے سے ہلائیں، مکس کریں. میں اس کو اچھے سے سپریڈ کر رہی ہوں. اب میں اس کے ساتھ یہ سپریڈ ہو گیا. اب نا میں انڈے بوائل کر لوں گی. اس کے اوپر ڈیکوریشن بھی تو کرنی ہے نا، اچھے سے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو وہ میں انڈوں سے اور کھوئے کی ہیلپ کے سے میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی. چلیں ویورز، انڈے ہو گئے ہیں بوائل اور اب ہم ان کو کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اپنا کام سٹارٹ کریں گے ڈیکوریٹ کرنے کا. یہ میں نے ان کو اچھے طریقے سے سلائس کر لیا ہے، کٹ کر لیا ہے. اب میں نے یہ جو ہے ڈش آؤٹ کر لیا ہے حلوے کو. اس کے اوپر انڈوں کے ساتھ سجاوٹ کروں گی تاکہ یہ اچھا لگے. یہ دیکھیں ہمارا گاجر کا حلوہ بالکل ریڈی ہے. اب آپ اسے دعوت پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر گھر میں گرما گرم دودھ کے ساتھ آپ اسے لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.